نحمده ونصلي ونصلي على رسوله النبي الكريم المتين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں بیان کر رہی تھی کہ قرآن مجید سے لگاؤ رکھنے والوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے جن کی زبان پر قرآن مجید کا تذکرے موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کے قرآن مجید کے اندر بھی تذکرے موجود ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے وہ قرآن مجید کی آیات میں بھی موجود ہیں۔ مومن کی طاقت کی وجہ سے، مومن کی کامیاب زندگی کی وجہ سے، مومن کی فتح و نصرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک قرآن مجید ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید سے زبان کو تر رکھا ان کی زندگیاں بھی تر و تازہ گزریں گی۔ لاکھوں پریشانیاں آئیں لیکن دل کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ کتب کو مرتبہ ملا تو قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ملا، محبت کی وجہ سے ملا۔ مجدد کو رتبہ ملا تو قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو رتبہ ملا تو قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ ابدال کو رتبہ ملا تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ غوث کو غوثیت ملی تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملی۔ حافظ کو رتبہ ملا تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ قاری کو رتبہ ملا تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ امام کو امامت ملی تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملی۔ ولی کو ولایت ملی تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ملی۔ ماں باپ کو رتبہ ملا تو بچے کے قرآن مجید حفظ کرنے کی وجہ سے مسجدوں میں مؤذن کو بار بار بلاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ معافی چاہتی ہوں، بات مختصر کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا تو قرآن مجید کا تحفہ ملا۔ تو غور سے سنو میری بات، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کائنات کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا قرآن مجید کی وجہ سے کہ قرآن نازل فرمانا تھا۔ حکومتیں ڈرتی ہیں، ملک کے بڑے ملک ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، انسانوں سے نہیں ڈرتے۔ انسانوں کے سینوں میں موجود قرآن مجید ان سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن سے ڈرنے والے نہیں، حالانکہ یہ انسان سے ڈرنے والے نہیں۔ ارے قرآن تو محبت والی کتاب ہے، قرآن تو دانائی والی کتاب ہے، قرآن تو حکمت والی کتاب ہے، قرآن مجید تو شفا دینے والی کتاب ہے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہمیں توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ جو ڈرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سب کچھ مسلمان کو قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اور اگلی بات بھی میری سمجھیے، کافر کو مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے، قرآن مجید مبارک سے خطرہ ہے۔ اگر مسلمانوں سے خطرہ ہوتا تو مسلمان حکمرانوں سے ڈرتے، یہ ملتے وقت ڈرتے۔ مسلمانوں سے تو میل جول رکھا ہوا ہے، لیکن انہیں مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے، انہیں قرآن مجید پڑھنے والے مسلمانوں سے خطرہ ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں سے خطرہ ہے۔ یہ جو جوش ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو طاقت ہے قرآن مجید پڑھنے سے آتی ہے۔ جب تک قرآن سینوں میں رہے گا، جذبہ ان کے سینوں میں رہے گا، جب تک قرآن ان کے سینوں میں رہے گا، ایمان ان کے سینوں میں رہے گا، جب تک قرآن ان کے سینوں میں رہے گا، جہاد ان کے سینوں میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا قرآن مجید کے صدقے میں ملا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، نہ صرف ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو ہم نے اپنے کردار میں لانا ہے، کاروبار میں لانا ہے۔ قرآن پڑھیں، ضابطے میں قرآن
لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے گفتار میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے کردار میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے کاروبار میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے سفر میں قرآن تھا، گھر میں کچھ تھا یا نہ تھا قرآن مجید تھا، صحابہ کرام کی حکمت میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی سیاست میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی گفتگو میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی رفتار میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے عمل میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی معیشت میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے بیانات میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی خدمات میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے دل میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے طریقوں میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے تسلسل میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی باتوں میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی زبان میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے قول و فعل میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے ذہنوں میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے فیصلوں میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی حکومت میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی ازدواجی زندگی میں قرآن تھا، صحابہ کرام کے ماں باپ کی خدمت میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی ہر چیز میں قرآن تھا۔ پھر قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں اعلان ہو گیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو قرآن مجید کو صبح سے لے کر شام تک پڑھتے تھے، ان لوگوں کے راستے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، ان لوگوں کا راستہ بتایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں فرما دیتے ہیں۔ ادھر قرآن مجید میں صراط الذین اعلان ہو گیا، ادھر کافر پریشان ہو گیا۔ اب اگلا حرف ہے صراط الذین کی راہ سے مراد ہے راہ حق، حق کا راستہ۔ یہ راہ حق کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ راہ حق کا مطلب ہے سچائی، راہ حق کا مطلب ہے عدل و انصاف، راہ حق کا مطلب ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے جس کو راہ حق کہا گیا ہے؟ قرآن و سنت کا حق کا راستہ۔ یہ راستہ انسان کو نجات، فلاح کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہچانتا ہے۔